ہوتی ہے. یہ سارے طریقے اسلامی طریقے نہیں ہیں، یہ سارے طریقے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہیں ٹیچر ڈے، تو کبھی مدر ڈے، تو کبھی چلڈرن ڈے، اور نہ جانے کون کون سے ایام، کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں. لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ یوم اساتذہ اس بنیاد پر منایا جاتا ہے کہ اس میں اپنے پڑھانے والے، اساتذہ، معلم، معلمات، ان سب کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان ساری چیزوں کو بتایا جائے، تو کیا صرف اپنے پڑھانے والے، اپنے مربی، اپنے رہبر، علم دینے والوں کی عزت و احترام کیا صرف سال میں ایک دن ہونی چاہیے؟ کہ صرف ٹیچر ڈے کے دن جو ہے ہدیے اور تحائف پیش کر کے، جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ہدیہ لیتے رہا کرو، لیکن آج اسی ہدیہ کو گفٹ کے نام پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس کی برائی اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کے اوپر بھی غور کیا جائے کہ نام اپنے پڑھانے والے کی عزت و احترام، اساتذہ کی عزت و احترام، لیکن اس میں ہزاروں برائیاں ہیں اور ہزاروں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ وہ اس طرح ہو رہی ہے، ایک بچی چاہے وہ کوچنگ میں پڑھنے والی ہو، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والی ہو، آج کے دن خوشی کے ساتھ، جبکہ شریعت میں، اسلام میں بن سور کر غیر محرم کے سامنے جانا کہیں سے درست نہیں، لیکن آج یوم اساتذہ کے نام پر کوچنگوں میں، اسکولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بن سور کے، تیار ہو کے، خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر، نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کر کے غیر محرموں کے سامنے جاتی ہیں، اور پھر ہزاروں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. مان لیتے ہیں کہ یوم اساتذہ استاذوں کی عزت و احترام کا دن بول کر ان کی عزت و احترام کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کیا صرف ایک دن یوم اساتذہ منا لینے سے کیا اپنے پڑھانے والے، اپنے اساتذہ، اپنے معلم، اپنے ٹیچر کا حق ادا کر دیں گے؟ کیا ہم ہدیے اور تحائف کو سب کے سامنے پیش کر دینے سے کیا عزت و احترام بڑھ جائے گی؟ عزت اور احترام دل میں ہوتا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر اپنے پڑھانے والے اساتذہ کی عزت اور احترام ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہے. اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ کچے دھاگے کے مانند ہے. عزت و احترام ہمیں ہمارے اساتذہ نے شروع سے ہمیں ہر دن ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، لیکن ایک دن منا کر، یوم اساتذہ منا کر سال بھر ان کی عزت کو تار تار کیا جائے، ان کے ساتھ زبان درازی کی جائے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کی جائے، تو یہ یوم اساتذہ بے فائدہ ہے. ہزاروں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. مان لیتے ہیں کہ ایک اسکول ہے، کوچنگ ہے، ایک بچی مالدار گھرانے کی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، بہت بڑا ہدیہ گفٹ لے کر اپنے ٹیچر کو دے رہی ہے، لیکن اسی جگہ پر، اسی کلاس میں، اسی اسکول میں، اسی کوچنگ میں بہت ساری غریب بچیاں ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. والدین، ماں باپ پڑھا رہے، یہی بڑی غنیمت ہے. لیکن جب ایک بچی بڑے مالدار گھرانے کی ہوگی اور وہ جو ہے اپنے ٹیچر کو بڑا گفٹ پیش کرے گی، بہت بڑا ہدیہ پیش کرتی ہے، تو اب کیا ہوگا
وہ جو غریب بچی ہے اس کے دل کے اندر کیا کیا باتیں پیدا ہوگی، پھر وہ ماں باپ کو جا کے پریشان کرے گی، ماں باپ نہ جانے قرض اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے اپنے بیٹی اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ہزاروں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، مجبور ہو کر یہ گفٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، کبھی دوستان منایا جاتا ہے، تو کبھی کچھ منایا جا رہا ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے دن منائے جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ان کو روشناس نہیں کرایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا دن جس کا تعلق ہمارے قانون سے ہمارے ملک سے ہو، اس کو چھوڑ کر یوم جمہوریہ ہمارے ملک کا خوشی کا دن ہے، اس کی بات جدا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، ناچ گانے تو کر رہے ہیں یوم جمہوریہ کے نام پہ، لیکن اس کی حقیقت سے روشناس نہیں کرایا جاتا ہے کہ اس ملک کو آزادی کیسے ملی، اس ملک میں کیا ہوا۔ یوم اساتذہ تو منایا جاتا ہے، بڑے بڑے پوسٹر اور بینر تو بنائے جاتے ہیں، لیکن طلبہ و طالبات کو یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر عزت اور احترام ماں باپ سے بھی اونچا ہے، اپنے ٹیچر اپنے استاد اپنے پڑھانے والے۔ لیکن آج تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ایام سے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس دن کو خاص کر کے نہیں بلکہ جس نے مجھے حضرت علی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ایک الف سکھا دے وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے چاہے وہ مجھے نوکر بنا دے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، تو ہم ہر پڑھانے والے چھوٹے ہوں بڑے ہوں سامنے ہو پیچھے ہو، چاہے پہلے پڑھا چکے ہو چاہے نرسری میں پڑھا چکے ہو چاہے مکتب میں پڑھا چکے ہو چاہے وہ ہائی ایجوکیشن میں ہو چاہے بخاری شریف پڑھا رہے ہو، ہر ایک کی عزت ان کا احترام ان کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے مدارس کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اور ہزاروں ایسے ہمارے بزرگوں کی مثالیں ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنے پڑھانے والے اپنے ٹیچر اپنے استاد کے گھر کے طرف پیر کر کے بھی نہیں سوتے تھے۔ کیا احترام تھا، کیا عزت تھی، لیکن آج صرف ایک دن منایا جائے اور پیٹھ پیچھے ٹیچر کی برائی کی جائے، ٹیچر کی عظمت ان کے احترام کو تار تار کیا جائے، برائیاں پیدا کی جائے۔ کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اساتذہ اور طلبہ کا تعلق والدین سے بھی زیادہ ہے، ایک ماں اور بیٹی اور بیٹا کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہمارے سماج سے ختم ہوتی جا رہی۔ کتابیں تو پڑھ لی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اندر جو روح ہوتی ہے، اس کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں عظمت اور احترام ختم ہو گیا۔ اگر تھوڑی بہت ہے تو وہ سامنے کا ڈر، صرف اساتذہ کے سامنے ڈر ہوتا ہے، پڑھانے والے معلم معلمات کے سامنے ڈر ہوتا ہے، اور پیچھے گالیاں دی جاتی ہیں، پیچھے ان کی برائی کی جاتی ہے۔ تو ایسے ٹیچر ڈے منانا یہ فضول ہے، یہ بکواس ہے۔ ہدیہ طائف کیا سال بھر نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے دن متعین ہو؟ کسی کو بھوک لگی ہے ابھی اور کھانا جو ہے سال میں ایک دن کھلایا جائے گا؟ کیا پیاس ابھی لگی ہے اور پانی جو ہے سال میں ایک دن پلایا جائے گا؟ کیا ماں باپ کی عزت و احترام ایک دن کے لیے ہے؟ نہیں،
بلکہ ماں باپ ہو، اساتذہ ہو، ان کی عزت و احترام ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ماں باپ نے ہمیں دنیا میں لایا آسمان سے، لیکن اساتذہ ہمیں زمین سے آسمان اونچائی پہ اڑاتے ہیں، ہمیں دنیا دکھاتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر ہمیں چاہیے کہ دل کی گہرائی سے ہمیشہ سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، چاہے وہ شروع میں پڑھانے والے ہوں چاہے آخر میں پڑھانے والے ہوں، ہر ایک کی عزت احترام برابر ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی جو حاضر ہے ان کی عزت ان کا احترام ہے اور کل جو آئیں گے ان کی عزت ہوگی، جو آج پڑھا کر چلے گئے ان کی عزت احترام نہیں ہوگی، ایسا بلکہ ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر وقت ان کی عزت احترام ضروری ہے۔ اسی کو کسی نے کیا خوب کہا ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ علم ہزار سیکھ لے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لے، لیکن ادب نہیں آیا تو انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ انسان جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر بھلائی ہو، جس کے اندر چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، جس کے اندر اپنے اساتذہ کی قدر ہو، اپنے پڑھانے والے کی عزت و احترام ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور جس کے اندر عزت احترام ادب نہ ہو وہ حیوان ہے۔ حیوان مطلب جانور ہے۔ دونوں میں فرق یہی تو ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے اور حیوان کے اندر حیوانیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے اساتذہ کی دل کی گہرائی سے عزت و احترام کریں، اور صرف ایک دن بول کر یوم اساتذہ کے نام پہ منا کر پھر پیٹھ پیچھے ہم برائی کریں، یہ کہیں سے ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے کوشش کریں گے کہ ہمیشہ شروع سے لے کے موت تک جو استاد ہے، جو معلم ہے، جو معلمات ہے، جو پڑھانے والے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔